رحمتیں بانٹ کے رخصت ہوا ماہ رمضان۔ رضوی میڈیا کے تمام سامعین کرام کو شیخ سجاد حسین رضوی کا محبت و برا سلام عقیدت قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سرور عالم نور مجسم فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ کا اظہار ہے کہ باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو کئی ایسے اوقات اور مواقع عطا فرمائے ہیں جن میں رب تعالیٰ کی رحمت نہایت ہی جوش پر ہوتی ہے اور وہ خصوصی انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ خاص اوقات میں سے ایک ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ اس مبارک مہینے میں رحمت الہی مسلح دھار برستی ہے۔ اس کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور بارگاہ رب العزت سے نیکیوں کا ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ کشتہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی خصوصی رحمتوں کا ذکر اور سبب فرمایا ہے کہ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج 1445 ہجری کے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے ہمارے یہاں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت کی طرف جہاں رحمت الہی کی وسعت کی طرف توجہ کر کے فرحت و مسرت ہوتی ہے، وہیں پر اس بات کی طرف دھیان دے کر دل غمگین اور نرم بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اس رمضان کا حق تو ادا نہ کر سکے، نہ جانے آئندہ سال کا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس سے بھی پہلے موت آ سکتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کیفیت کیوں نہ ہو؟ بنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کی رحمتیں سمیٹنے والوں کو خوشخبریاں دی ہیں اور تو سستی کرنے والوں کے لیے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر اگر ہم چند باتوں کی طرف توجہ کریں تو رمضان المبارک کے باقی مادہ چند ایام ہماری بخشش کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ زندگی میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سبوں کو یہ پسند آئے گی اور اسے خوب غور سے سنیں، سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کریں۔ اپنے دوست احباب کو یہ پیغامات شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کے ثواب میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ الوداع کی تربیت۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر جب انسان رمضان کا آخری جمعہ ہونے کی طرف توجہ کرتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے آخرت کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے اور دل میں توبہ استغفار کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ایمانی جذبہ جمع رکھنے کے لیے تربیت فرمائی ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھتے ہوئے انسان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو اور اگلی نماز سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ اسی طریقے سے اسے اپنا محاسبہ کرنے کی عادت پڑتی ہے اور اگر کردار کو سنوارنے کا موقع ملتا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے مختصر کلمات تعلیم فرمائیں، مختصر نصیحت فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے 3 نصیحتیں فرمائی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو
تو ایسے پڑھو کہ جیسے دنیا سے الوداع ہونے والا شخص نماز پڑھتا ہے۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر تمام تر توجہ اپنے مالک جل جلالہ کی طرف رکھو اور نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرو۔ دوسری نصیحت، کوئی بھی ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ فضول گفتگو سے بچو اور تمہاری ہر بات اچھی ہونی چاہیے تاکہ نہ تو بعد میں لوگوں سے معذرت کرنی پڑے اور نہ ہی روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ہو۔ اور تیسری نصیحت، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اسے مکمل طور پر مایوس ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے قناعت اختیار کرو اور لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس کا لالچ ہرگز نہ کرو۔ یوں تمہارا دل غنی ہو جائے گا اور تمہیں حقیقی مالداری نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو مال جو علم عطا فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختصر کلمات میں سے وہ بات فرما دیتے ہیں جس کی وضاحت کی جائے تو کتابیں بھر سکتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں اسی طریقے سے 3 نصیحتوں میں ایک ایسا سرمایہ حیات چھپا ہوا ہے۔ جمعۃ الوداع کی مناسبت سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اچھے اعمال سے غفلت کا ایک بڑا سبب لمبی امید ہے۔ انسان سمجھتا رہتا ہے کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے اور یوں آخرت کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ اس مبارک حدیث پاک میں صلاۃ الوداع کی سوچ دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کی طرف توجہ فرمایا ہے، لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ جمعۃ الوداع کا اہم پیغام یہ ہے کہ ہمیں ماہ مبارک کے اختتام اچھے انداز سے کرنا چاہیے تاکہ اگر مہینہ بھر نیکیاں کی ہیں تو ان کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہو اور خدا نخواستہ کوتاہیاں ہوتی تو ان کی معافی مل جائے۔ اچھے اختتام سے مراد یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے آخری دنوں اور راتوں، پھر شب عید اور روز عید میں خوب عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ زیادہ تر وقت نوافل، تلاوت قرآن حکیم، ذکر الہی، درود پاک، استغفار اور دیگر اچھے نیک کاموں میں گزارا جائے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے کسی بھی کام کا اختتام اچھا ہونا بہت اہم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ ہر مجلس نشست کا اختتام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید، توحید کی گواہی اور استغفار پر ہونا چاہیے۔ اس کی برکت سے اس نشست میں ہونے والی خطاؤں کی معافی مل جاتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی تربیت کے لیے نماز کا سلام پھیرتے ہی یہ دعا فرماتے: اے اللہ، میری عمر کے آخری حصے کو میری زندگی بھر کا بہترین حصہ بنا دے۔ اے اللہ، میرا آخری عمل تیری رضا والا عمل ہو۔ اے اللہ، میرا بہترین دن اس دن کو بنا جس میں میری تجھ سے ملاقات ہونی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کی بھی وفات کا وقت قریب ہو اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ۔ چنانچہ علماء کرام جس شخص کی بھی وفات کا وقت قریب ہو اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھے، البتہ اسے کہا نہ جائے۔ پھر جب وہ کلمہ شریف پڑھ لے تو خاموشی اختیار کی جائے۔ یوں دنیا سے جاتے ہوئے اس خوش نصیب کا آخری کلام کلمہ شریف ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بات سے بھی رمضان المبارک کا اختتام اچھا کرنے کی تربیت ملتی ہے کہ آخری عشرہ میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذوق عبادت مزید جوبن پر آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف اور دیگر عطاعتوں کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں دیگر ایام سے زیادہ عبادت کی کوشش فرماتے تھے۔ آخری عشرے کے دوران عبادات میں اضافہ کی یہ حکمت بھی تھی کہ امت کو لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے اور عظیم الشان مہینے کی باقی مادہ وقت میں خوب فائدہ اٹھانے اور مبارک مہینے کا اختتام اچھا کرنے کی تربیت ملے۔ ام المومنین بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، یعنی جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور خوب تیار ہو جاتے، ان راتوں کو زندہ فرماتے اور رات کا اکثر حصہ نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی میں گزارتے، امہات المومنین سے جدا رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگانے کا حکم فرماتے۔ رمضان المبارک کے اچھے اختتام سے متعلق یہ بات بھی ہم سے کہ شب عید چاند رات کو نیکی کے کاموں سے گزارنا چاہیے، اور یعنی کہ جو مسلمان ثواب کا طلبگار بن کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اس کا دل نہیں مرے گا، ایمان سے محروم نہیں ہوگا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ روایت کے مطابق شب عید بارگاہ الہی سے انعام اور عیدی ملنے کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انعام اور عیدی کی اہمیت ہم سب خوب جانتے ہیں۔ ہر چھوٹے کو بڑوں سے عیدی کی امید ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی تو یہ شان ہی ہے کہ وہ سب اس کی بارگاہ کے سوالی ہیں اور اس سے رحمت کی بھیک مانگنے والے ہیں۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس مبارک رات میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے انہیں انعام عطا فرماتا ہے، پھر ہر ایک اپنی حیثیت و بساط کے مطابق عیدی دیتا ہے، کوئی دہائیوں میں، کوئی سینکڑوں میں، کوئی ہزاروں میں۔ رب تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق کرم فرماتا ہے۔ روایت کے مطابق رمضان المبارک کی آخری رات میں سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے دور کے عمومی صورتحال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام کو عید کی خریداری، شاپنگ، گھروں کی صفائی ستھرائی اور دیگر تیاریوں میں ہم گزار دیا جاتا ہے۔ چاند رات کو کھیل کود کی رات سمجھا جاتا ہے۔ بے شمار لوگ گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، شب عید، پھر عید کا دن، یہ سبھی نہایت ہی مبارک ایام ہیں اور اس میں تمام غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر نیکیوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعۃ الوداع کا یہ ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ ہم پختہ ارادہ کریں کہ اس ماہ مبارک کے رخصت ہونے کے بعد بھی استقامت کے ساتھ نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس میں سستی نہیں کریں گے۔ یہ عمل استقامت کے ساتھ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو فرمایا کہ سب سے پیارا عمل وہ ہے جسے تسلسل کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ استقامت کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا عمل بغیر استقامت کے کیے جانے والے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ پیارے دوستو،
قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے کی عادت بنا لینے کے بعد بلا وجہ اسے چھوڑ دینا اور بری بات ہے اور بے برکتی و محرومی کا باعث بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات کو کچھ حصہ میں قیام کرتا تھا اور پھر اس نے سستی کی وجہ سے قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔ یہ نقطہ بھی توجہ طلب ہے کہ قیام اللیل فرض نہیں ہے، اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معمول بنا کر بلا عذر چھوڑ دینے سے منع فرمایا۔ سوچنا چاہیے کہ فرض بہرحال فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک میں اس کی عادت بن جائے تو رمضان کے بعد اس میں سستی کرنا کس قدر برا ہوگا۔ نیکیوں کے بعد گناہ کی مثال کیسی ہے؟ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس باغ ارم میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا پہنچے اور حال یہ ہو کہ اس کو کمزور و ناتواں چھوٹے بچے ہوں، پھر اس باغ پہ گرم ہوا کا ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو اور سارا باغ جل جائے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے وضاحت سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس آیت مبارک میں ایک مثال کے ذریعے اس مالدار شخص کی حالت بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فرما برداری میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول رہے، پھر اس پر شیطان مسلط ہو جائے اور حتیٰ کہ وہ گناہوں میں ڈوب کر اپنے اعمال صالحہ کو ضائع کر لے، برباد کر بیٹھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان ہر روز، پورا ہفتہ، سال بھر، پھر بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں پاتا ہے جن کو شمار کرنا اس کے لیے اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب نعمتیں ہمیشہ ملتی ہیں تو نماز صرف رمضان میں ہی کیوں؟ جب اپنے مہربان رب سے رحمت کی خیرات ہمیشہ مانگتی ہے تو تلاوت، عبادت فقط رمضان میں کیوں؟ بزرگوں نے خوب بات فرمائی ہے کہ کبھی کبھی آنے والے کو وہ نہیں ملتا جو ہمیشہ حاضر ہونے والے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع کے مواقع پر صدقہ فطر کی طرف توجہ بھی ضروری ہے تاکہ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ اس کی برکت سے روزے دار کا روزہ لغو اور فحش بیہودہ کلام سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ وہ مسلمان جو عید کی صبح بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے یعنی کہ کچھ گرام مقدار آتی ہے جو علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی، کیش یا سامان وغیرہ مکمل طور پر مالک نصاب ہو، اس کو یعنی آنر ہو، اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ نوٹ: اسٹیٹ بینک کے اندر زکوٰۃ کا نصاب جو موجود ہے وہ روپیہ مقرر ہے۔ کوئی شخص بلا عذر یا عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ پایا ہو تو بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اس کا فطرانہ واجب ہے۔ ہر صاحب نصاب پر اپنا اور اپنی نابالغ اولاد جو مالک نصاب نہیں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ عاقل بالغ اولاد اور بیوی
اگر زیر کفالت ہو تو ان کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری نہیں، ورنہ ضروری ہے۔ نماز عید سے پہلے ادا کر دینا صدقہ فطر ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں ادا کر دینا بھی جائز ہے، اور اگر نماز عید تک ادا نہ کیا تب بھی معاف نہیں ہے، بعد میں بھی ادا کر دے۔ اور کتنا واجب ہے؟ آمدن اور مالی حیثیت کے مطابق تقریباً 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا قیمت، یا 4 کلو کھجور، کشمش، جو یا اس کی قیمت۔ صدقہ فطر کسے دینا ہے؟ وہ صحیح العقیدہ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ اس کی قیمت کے برابر یعنی نقدی یا سامان کا مالک ہو، اسے فطرانہ دینا جائز ہے۔ جن چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، جیسے رہائش کا گھر، استعمال کا لباس اور ضرورت کی سواری۔ حرف آخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بخشش و مغفرت اور رحمت و برکت حاصل کرنے کے بے شمار مواقع عطا فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک بھی خداوند کریم کی خصوصی رحمتیں سمیٹنے کا سنہری موقع ہے۔ ایسا مبارک مہینہ پہلے کسی بھی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ زندگی میں ماہ رمضان کو پا لینا جہاں بہت بڑی سعادت ہے، وہاں بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ اس کی قدر کرنے پر بے پناہ رحمتوں کا وعدہ، تو ناقدری کرنے پر سخت وعید بھی ہے، اور اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبریاں بھی ہے، تو سستی کرنے والوں کے لیے سرزنش بھی ہے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ہم حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے تو کہا آمین۔ ایسے ہی دوسرے اور تیسرے زینے پر بھی آمین کہا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کی کہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر کہا کہ یعنی وہ شخص خاص رحمت سے دور ہو جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی نالائقی کے سبب بخشش سے محروم رہ جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے زینے پر گیا تو جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص خصوصی رحمت خداوندی سے دور ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے زینے پر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے لیے رحمت خاصہ سے دوری ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کے جنت میں جانے کا سبب نہ بنے۔ آمین کہا میں نے۔ اور اگر جب ہم نے ماہ رمضان کو فرما برداری میں گزارا ہے اور نیکیوں میں اضافے کے لیے اور سستی کی ہے تو اس کے ازالہ کے لیے آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمیں چند باتوں کا پختہ عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے۔ ماہ پرنور کی باقی راتوں اور خصوصاً 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی برکتیں سمیٹنے کی خوب کوشش کریں۔ قرآن مجید نے اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا گناہوں کی مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ایمان و اخلاص کے ساتھ شب قدر میں
قیام عبادت کرے اور اس کے سابقہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماہ مبارک کا اختتام اچھا کرے، باقی مادہ ایام کا زیادہ وقت نماز، تلاوت، ذکر الہی، درود پاک اور دیگر اچھے کاموں میں گزاریں۔ رمضان المبارک میں جن اچھے کاموں کا معمول رہا اس پر استقامت اختیار کریں اور ماہ پرنور رخصت ہونے کے بعد نمازوں میں سستی نہ ہو، قرآن حکیم سے تعلق برقرار رہے اور دیگر نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد گناہوں میں مبتلا ہونے کی نحوست سے رمضان کی برکتیں لٹ جائیں۔ چاند رات اور یوم عید بارگاہ خداوندی میں انعام پانے کا وقت ہے اور نہایت ہی بابرکت شب و روز ہے۔ اس میں نافرمانی سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ رحمتیں بانٹ کے رخصت ہوا ماہ رمضان، نیکیاں سب کو سکھاتا گیا ماہ رمضان، مغفرت اور عطا کی تھی مسلسل بارش، یوں نوازا کہ ندامن میں رہی گنجائش، ہم نعمتوں کے گناہوں کی کرائی بخشش کر کے سرشار بہت اب چلا ماہ رمضان، روزہ رکھ کے بھی عبادت کوئی مشکل تو نہیں، یوں نمازیں بجماعت کوئی مشکل تو نہیں، روز قرآن کی تلاوت کوئی مشکل تو نہیں، روز قرآن کی تلاوت کوئی مشکل تو نہیں، درس ہر دم یہ ہمیں دیتا رہا ماہ رمضان۔ یا الہی تیری خشیت دلوں پہ طاری رہے، تیرے محبوب کی سنت ہی ہماری پیاری رہے، زندگی ایسے ہی کاموں میں سدا جاری رہے جیسے اعمال ہنسی سے سجا ماہ رمضان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، رمضان کے وداعی کے موقع پر خوف سے بھی دل رولا دیتا ہے کہ کہیں ماہ رمضان رب تعالی کی بارگاہ میں یہ شکایت نہ کرے کہ اربوں مسلمان اپنی بزدلی کی وجہ سے رمضان میں بھی غزہ پر اسرائیلی درندگی کا سلسلہ نہ رکوا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں امت مسلمہ پر رحم اور رحمت فرمائے، مسلم حکمرانوں کی غیرت سے نوازے اور غزہ کے مظلوموں سمیت دنیا بھر میں ظلم و ستم کے شکار مسلمانوں کی مدد فرمائے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں رہنے والے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو بالخصوص ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہمیں رمضان المبارک کے باقی مادہ لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق سے نواز دے، ہمیشہ اپنا اطاعت گزار رکھے اور اس مبارک ماہ کے پرنور لمحات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ رب قدیر ہمارے ملک کو دہشت گردی کے بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے، پیارے وطن کو ہر طرح کے بحرانوں سے نجات عطا فرمائے اور حکمرانوں کو دین کا خیر خواہ عوام کا خدمت گزار بنائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔